امریکہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی شروع کر دی۔ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر امریکی بحریہ آبنائے ہرمز میں داخل ہونے والے تمام جہازوں کو روکے گی۔ صدر ٹرمپ نے بین الاقوامی پانیوں میں ایرانی جہاز روکنے کا بھی حکم دے دیا۔ کہا چین کو ناکہ بندی سے مسئلہ ہے تو خالی جہاز امریکہ لائے اور تیل بھر کر لے جائے۔ چین سے ہم کہہ چکے ہیں وینزویلا جاؤ، جتنا چاہے تیل اپنے ملک لے آؤ۔ امریکی صدر کہتے ہیں ایران آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہا۔ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی میں دیگر ملک بھی جلد شامل ہوں گے۔ ایران کی بچھائی گئی بارودی سرنگیں تباہ کر دیں گے۔ پرامن جہازوں پر گولی چلانے والے ایرانیوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ ایران کو عالمی بھتہ خوری کے ذریعے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز میں شاید بارودی سرنگیں نہ ہوں، لیکن کون خطرہ مول لے گا؟ کوئی نہیں چاہے گا اس کا آئل ٹینکر آبنائے ہرمز سے گزرے۔ ایران فوری طور پر بین الاقوامی بحری گزرگاہ کھولنے کا عمل شروع کرے۔ آبنائے ہرمز میں دشمن کو موت کے بھنور میں پھنسا دیں گے۔ پاسداران انقلاب کا صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ بیان میں کہا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، جنگ بندی کی خلاف ورزی پر سخت اور فیصلہ کن جواب دیں گے، اپنی آبی سرحدوں کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر علی اکبر ولایتی نے ایکس پر لکھا آبنائے ہرمز کی کنجی ایران کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اسلام آباد مذاکرات ہو یا ماضی کے معاہدے، ہماری سفارتکاری کا محور صرف ایران کا تحفظ ہے۔ ماضی میں دشمنوں کا راستہ روکا گیا، اسی طرح آج بھی اہم گزرگاہ پر ایران کا مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ نائب صدر رضا عارف نے کہا آبنائے ہرمز میں طاقت سے لے کر معاوضے کے حصول تک اپنے مطالبات پر قائم ہے۔ تہران اہم مطالبات پر ڈٹا رہے گا۔ ایران سفارتی اور قومی محاذ پر کوششیں جاری رکھے گا۔ اسلام آباد میں طویل مذاکرات میں کئی نکات پر اتفاق ہوا۔ تہران ایٹمی پروگرام ترک کرنے پر تیار نہیں۔ امریکی صدر کہتے ہیں امریکی وفد اور ایرانی نمائندوں کے درمیان دوستانہ ماحول میں بات چیت ہوئی۔ جے ڈی وینس اور جیرڈ کشنر نے اسلام آباد مذاکرات پر بریفنگ دی۔ غیر مستحکم لوگوں کے ہاتھ میں ایٹمی طاقت نہیں دے سکتے، ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے نہیں دیں گے۔ تہران کو صرف پیسہ اور نیوکلیئر پروگرام چاہیے۔ ایران کے جوہری عزائم نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ ہماری فوج باقی ماندہ ایران کو ختم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر غیر معمولی انسان ہیں۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے 21 گھنٹے طویل مذاکرات۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کسی معاہدے کا اعلان کیے بغیر وطن واپس چلے گئے۔ میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ امریکہ نے تہران کو اپنی ریڈ لائنز بتا دی، لیکن ایران نے امریکہ کی شرائط قبول نہیں کی۔ معاہدہ نہ ہونا امریکہ کے لیے اتنی بری خبر نہیں جتنی ایران کے لیے ہے۔ جے ڈی وینس نے یہ بھی کہا کہ ایران سے یقین دہانی چاہتے ہیں کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ امریکہ نے حتمی اور بہترین آفر پیش کی، دیکھتے ہیں ایران قبول کرتا ہے یا نہیں۔ مذاکرات کے دوران صدر ٹرمپ سے رابطے میں رہے فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکی وفد کو رخصت کیا۔ ایرانی وفد کو بھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے رخصت کیا۔ امریکہ مذاکرات میں ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ 2 جنگوں کے تجربات کے بعد ہمیں مخالف فریق پر اعتماد نہیں رہا۔ میرے ساتھیوں نے مستقبل کے حوالے سے تجاویز پیش کی۔ امریکہ ہماری منطق اور اصولوں کو سمجھ چکا، اب اس نے فیصلہ کرنا ہے وہ ایران کا اعتماد حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا ایکس پر پیغام، کہا قومی دفاع کی کامیابیاں مستحکم کرنے کی کوشش سے ایک لمحہ بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ مذاکرات ممکن بنانے میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان اور اس کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اپنے دوست اور برادر ملک پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا، سفارتکاری کا راستہ بند نہیں کیا، امریکہ غیر قانونی مطالبات سے گریز کرے۔ 2-3 اہم نکات پر اختلاف رائے کے باعث جامع معاہدہ نہ ہو سکا۔ ایک نشست میں معاہدہ طے پانے کا امکان کم تھا۔ ایران، پاکستان اور خطے کے دیگر دوستوں کے درمیان رابطے اور مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔
اسلام آباد مذاکرات نے پائیدار سفارتی فریم ورک کی بنیاد رکھ دی۔ اسلام آباد مذاکرات محض ایک ایونٹ نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز نے مذاکرات کے لیے بہترین لاجسٹک سہولیات فراہم کی۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نیک نیتی پر مبنی اقدام پر شکریہ۔ پاکستانی اداروں نے مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے انتھک کام کیا۔ پاکستانی حکومت، فوج، پولیس فورسز کی انتھک کوششوں سے مذاکرات کا انعقاد ہوا۔ مہمانوں کو پرامن، منظم اور باوقار ماحول فراہم کرنے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ امید ہے امریکہ اور ایران میں جنگ بندی برقرار رہے گی، دونوں فریق مذاکرات جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے میڈیا بریفنگ میں بتایا پاکستان سفارتی کوششیں جاری رکھے گا، امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے کے لیے سہولت کاری کرتا رہے گا۔ اسحاق ڈار نے جنگ بندی اور اسلام آباد مذاکرات کا حصہ بننے پر امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کیا، کہا ہماری درخواست پر مثبت رد عمل دینے پر امریکہ اور ایران کا شکریہ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اظہار تشکر، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دونوں نے حیرت انگیز کام کیا، امریکہ ایران اختلافات دور کرانے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہترین میزبانی کی۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، سفارتی کوششوں اور خطے کی مجموعی صورتحال پر گفتگو۔ ایران کے صدارتی دفتر سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ صدر پزشکیان اور روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن نے اسلام آباد مذاکرات کے بعد علاقائی اور بین الاقوامی حالات اور جنگ بندی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سعودی عرب، ترک اور مصری ہم منصب سے رابطے، اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ سعودی وزارت خارجہ سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا فریقین کے لیے جنگ بندی کے وعدوں کی پاسداری نہایت اہم ہے۔ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کا بھی رابطہ، سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے پر اتفاق۔ حاقان فیدان نے امریکہ ایران مذاکرات میں سہولت کاری پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار کو اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کی دعوت دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کو بھی اسلام آباد مذاکرات کے لیے کوششوں سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری کا تسلسل ضروری ہے۔ ترک صدر کی اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی، رجب طیب اردوغان نے کہا اگر پاکستان جنگ میں ثالثی نہ کرتا تو ترکی اسرائیل کو اس کی اوقات دکھا دیتا۔ ترکی دیگر تنازعات کی طرح اسرائیل میں بھی مداخلت کر سکتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور عمان کے سلطان کے درمیان رابطہ، پاکستان میں امن مذاکرات پر تبادلہ خیال، فریقین پر راستہ تلاش کرنے پر زور۔ ترجمان 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا کہنا ہے جنگ بندی کا تسلسل برقرار رکھنا ضروری ہے، تمام فریقین مزید کشیدگی سے گریز کریں۔ آسٹریلیا کا امریکہ اور ایران سے مذاکرات کی میزبانی پر واپسی کا مطالبہ، آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا فریقین جنگ بندی برقرار رکھیں اور مذاکرات میں واپس آئیں۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بیشتر ملک امریکہ ایران بات چیت کے حامی ہیں، افسوس کچھ قوتیں امن کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں، ایران پر جارحیت کرنے والے اس سے مسائل کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، حقائق مسخ نہ کریں۔ برطانوی وزیر صحت کا کہنا ہے سفارتکاری اس وقت تک ناکام نہیں ہوتی جب تک کامیاب نہ ہو جائے۔ ایران امریکہ تنازع، پاکستان کی سفارتکاری جیت گئی، بھرپور مخلصانہ اور مؤثر کوششیں، پاکستان نے پورے خلوص، انتھک محنت اور دلجمی سے حریفوں کو ایک میز پر بٹھا دیا۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران نے براہ راست ایک دوسرے سے بات چیت کی، فریقین نے اسلام آباد میں ایک دوسرے کے موقف کو سمجھا اور آگے بڑھنے کی بات کی۔ اقوام عالم نے بھی عالمی اور علاقائی امن کے لیے پاکستان کے قائدانہ کردار کا اعتراف کر لیا۔ پاکستانی پرچم بردار 2 آئل ٹینکر آبنائے ہرمز سے گزر نہیں سکے،
الجزیرہ نے دعویٰ کیا ہے کہ PNSC کے آئل ٹینکر شالمار اور خیرپور کا رخ واپس کھلے سمندر کی طرف موڑ دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے آبنائے ہرمز تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کھلی ہے، جنگی جہاز اس کی جانب بڑھے تو اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے غلام ہیں، مجھے اس پر ترس آتا ہے جس طرح باقی غلاموں کی بے چارگی پر افسوس ہوتا ہے، وہ اس وقت آزاد نہیں۔ معروف امریکی صحافی تجزیہ کار ٹکر کارلسن کہتے ہیں ٹرمپ نے سکون کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کیا لیکن صرف 2 گھنٹوں میں جنگ بندی ختم ہو گئی کیونکہ اسرائیل نے بیروت پر حملہ کر کے جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں صف ماتم بچھ گئی۔ بھارت کی سفارتی ناکامی پر کانگریس نے نام نہاد وشوا گرو مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سینئر کانگریس رہنما جے رام رمیش نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا پاکستان کے بطور ثالث مرکزی کردار نے خود ساختہ وشوا گرو مودی کی انداز سیاست پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے۔ مودی کی نمستے ٹرمپ اور پھر ایک بار ٹرمپ سرکار مہم کے باوجود امریکہ نے پاکستان کو یہ کردار کیسے ادا کرنے دیا؟ مودی امریکہ سے یک طرفہ تجارتی معاہدے پر رضامند ہونے کے باوجود کوئی سیاسی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ایرانی بیلسٹک میزائل حملے میں متاثرہ امریکی طیارہ مرمت کے لیے برطانیہ پہنچ گیا۔ بوئنگ طیارہ امریکی اڈوں پر ایرانی حملے کے دوران نشانہ بنا تھا۔ اسرائیل کے لیبنان پر مسلسل حملے، لیبنان کے جنوبی قصبے کینا پر حملے میں 6 افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ ضلع طائر میں دیگر کمیونٹیز پر بھی الگ الگ حملے کیے گئے۔ ماراک میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں 97 افراد شہید اور 133 زخمی ہوئے۔ لیبنان اور اسرائیل کے مذاکرات منگل کو واشنگٹن میں ہوں گے۔ لیبنان کے صدارتی دفتر نے بتایا اسرائیل سے براہ راست مذاکرات امریکہ کی ثالثی میں ہوں گے۔ لبنانی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ اور امریکہ کا دورہ مؤخر کر دیا۔ لبنانی وزیر اعظم کا کہنا ہے داخلی صورتحال کے باعث دورہ مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ عوام کی سلامتی اور اتحاد اولین ترجیح ہے۔ ترک اسپیکر پارلیمنٹ نومان کورٹلموش نے نیتن یاہو کو 21ویں صدی کا سب سے بڑا دہشت گرد قرار دے دیا۔ کہا کہ جس کے ہاتھ بچوں کے خون سے رنگے ہوں، جو عالمی عدالتوں کو مطلوب ہو، اس سے ترکیہ کو اخلاقیات پر لیکچر دینے کا کوئی حق نہیں۔ نیتن یاہو نے صدر اردوان پر مزاحمتی گروہوں کی پشت پناہی کا الزام لگایا تھا۔ ترک حکمران جماعت کے ترجمان عمر چیلک نے کہا اسرائیل کی ہرزہ سرائیوں کا مقصد امن مذاکرات سے بوتاس کرنا اور ترکیہ کو ایران کے خلاف کھڑا کرنا ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے نیتن یاہو کو عہد حاضر کا ہٹلر قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف تل ابیب میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے حبیبہ اسکوائر پر احتجاج کیا۔ شرکا نے جنگ روکو، نسل کشی بند کرو کے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے۔ مظاہرین کا نیتن یاہو کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے تمام جنگیں فوری بند کرنے کا مطالبہ، کہا امن مذاکرات اور علاقائی کشیدگی میں کمی کی جائے۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر کی اشتعال انگیزی، قومی سلامتی کا مشیر اتمار بن گوئر پھر مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں شدید غم و غصے کی لہر۔ بن گوئر پہلے بھی کئی بار نمازیوں کو بے دخل کر کے مسجد اقصی کا تقدس پامال کر چکے ہیں۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے بحری بیڑا تیار۔ اسپین میں گلوبل سمود فلوٹیلا کے منتظمین نے اسرائیل کی ناکہ بندی کے خلاف سب سے بڑی سویلین مہم کا اعلان کر دیا۔ تاریخی مہم میں 70 سے زائد کشتیاں شامل ہوں گی۔ 39 کشتیاں بارسلونا کی بندرگاہ پر روانگی کے لیے تیار ہیں۔ دیگر راستے میں قافلے کا حصہ بنے گی۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس مہم کا مقصد عالمی ضمیر جھنجھوڑنا اور فلسطینیوں تک امداد پہنچانا ہے۔ گردوارہ پنجہ صاحب حسن ابدال میں بیساکھی میلے کا آغاز۔ 6000 سے زائد ملکی اور غیر ملکی سکھ یاتری شرکت کریں گے۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ، 1200 سے زائد پولیس اہلکار تعینات۔
DPO اٹک کہتے ہیں عبادات میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنے دی جائے گی۔ میکسویل کے آنے سے کنگز مین کو فائدہ ہوا، سابق کرکٹرز کا ہر لمحہ پرجوش۔ PSL اسپیشل میں اظہار خیال، باسط علی نے کہا کپتان سے اوپننگ کرانا اور سائم کو نیچے لانے کا فیصلہ درست ثابت ہوا۔ کامران اکمل بولے حیدرآباد کو زبردست مومنٹم ملا ہے، پشاور والا میچ جیت جاتے تو ٹاپ 4 میں آ جاتے۔ آصف محمود اور میکسویل کے آنے سے کنگز مین کی بولنگ اور بیٹنگ اچھی ہوئی، اداکارہ ریشم بنی مہمان، سامنا کیا دلچسپ سوالوں کا۔ مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا عثمان بزدار کا، عادی نے حاضرین کو ہنسایا۔